السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدني علما۔ من لم يشكر الناس لم يشكر الله۔ أفطر عندكم الصائمون أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کتاب و سنت کی روشنی میں جو کچھ میں بیان کروں اور آپ کو بھی جو کچھ آپ سنیں زندگی کے آخری سانس تک خالصتاً اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی اور اس کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان 2022 دوسرا روزہ۔ ایک سال تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، اسی طرح ہی رمضان کی بہاریں تھیں۔ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلے داروں میں، ہمارے دوستوں میں سے اور ہماری مسجد کے نمازیوں میں سے سینکڑوں افراد ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی طرح وہ بھی سحر و افطار کے پروگراموں میں شرکت کیا کرتے تھے۔ سمجھانے والے نصیحت کرتے رہے کہ ہو سکتا ہے دوبارہ ہماری زندگی میں رمضان نہ آئے، اور ایسے ہی ہوا۔ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں یہ رمضان نہیں ہوا اور وہ چلے گئے۔ جب بیان کیا جاتا تھا کہ کچھ کر لیں، یہ موقع ہاتھ سے جا رہا ہے،
اور روزانہ کے پروگرام میں ضمیر کو جگایا جاتا تھا۔ 10 روزے گزر گئے، 20 رہ گئے، 27ویں رات 29ویں رات تاک راتوں میں جو گریہ زاری کی اور بہتے ہوئے آنسوؤں سے رمضان کو الوداع کیا پچھلے سال، ذرہ ذرہ یاد ہے۔ اتنا بھی ہم نادان نہیں ہیں اور یادداشت اتنی بھی کمزور نہیں ہو گئی کہ ہم اتنی جلدی بھول گئے پچھلے رمضان میں جو التجائیں کیں، گڑ گڑائے، معافیاں مانگیں، استغفار کیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بھول جائیں؟ اور کچھ لوگ چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ جو لوگ چلے گئے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، محفل مجلس میں، دنیا کی رنگینیوں میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا بھی جنازے کا ایک دن اعلان ہوگا، ہمیں بھی غسل دیا جائے گا، 4 کندھوں پہ اٹھایا جائے گا، مسجد میں اعلان ہوگا، سب لوگ جمع ہوں گے، کفن پہنایا جائے گا، جنازہ پڑھا جائے گا، قبر بنے گی، اس میں اتارا جائے گا، میرے اپنے ہی میرے اوپر مٹی ڈال کے میرے اوپر ہاتھ صاف کر کے واپس چلے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ دنیا سے جانے والے ایسے ہیں کہ ان کی امیدیں اتنی لمبی تھیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ بڑی لمبی لمبی ان کی آسیں اور امیدیں تھیں۔ موت تھوڑی دیکھتی ہے کہ اتنا بڑا وسیع بزنس ہے، کاروبار ہے، کون چلائے گا اس کے بعد؟ موت کب دیکھتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پرورش کون کرے گا؟ موت نے کبھی نہیں دیکھا کہ بیٹیاں جوان ہیں، ان کے رخصتی کا وقت ہے، کون شفقت کے ساتھ رخصت کرے گا؟ ان کے لاڈ کون دیکھے گا؟ موت نے کبھی نہیں دیکھا کہ بوڑھے والدین، والد جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے، کمر جھکنے والی ہے، کیسے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھائے گا؟ انتہائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے زندگی کے سفر میں کبھی آخرت کے سفر کو نہیں پس پش ڈالا۔ انتہائی سمجھدار، دانا، عقل مند اور باشعور لوگ ہیں وہ، جو ہر چڑھتے سورج کو زندگی کا آخری سورج تصور کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی عقل سلیم کو خراج تحسین ہے جو رات بستر پہ لیٹتے ہیں، صبح کی امید نہیں کرتے اور استغفار کرتے ہیں۔ اور کیسے خوش نصیب لوگ ہیں جو دنیا سے اس حال میں گئے کہ ایمان کی حالت میں، عزت والی، خیر والی، نیکی کی خوبصورت کیفیت میں ان کی موت آئی، ہر آنکھ اشک بار تھی، آخرت کی اچھی تیاری کی، جنازہ پڑھ کے دفنا کے لوگ واپس آئے، آسمانوں سے خوبصورت ندا چلی، افرشوا لہ فراشا من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ البسوا لہ لباسا من الجنہ۔ ان کے لیے جنتی لباس، جنتی بچھونا لایا جائے اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے۔ کیسے بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کو اس امید پہ تاخیر میں رکھا ہوا تھا کہ ابھی بڑا وقت ہے۔ قبرستان میں جائیے، خیالات اور تصورات کی دنیا میں کھو جائیں اور دائیں بائیں آگے پیچھے نظر دوڑائیں، بوڑھوں کی قبریں، نوجوانوں کی قبریں اور چھوٹی چھوٹی بچوں کی قبریں۔ اور کچھ لوگ قبرستان میں ایسے پڑے ہیں جن کی ایسی ہی امید تھی
کہ ہم کل توبہ کر لیں گے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، کل سے نماز شروع کر دیں گے۔ یہ کب کہتے ہیں؟ نماز فجر کے بعد ارادہ کرتے ہیں کل سے نماز شروع کریں گے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کہاں گئی؟ کس نے دیکھا ہے کل کیا ہوگا؟ کوئی نہیں جانتا، یہ دور کی بات ہے، اس سے بھی قریب لے کے آتا ہوں۔ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت سے، ہم یہ نہیں جانتے کہ مسجد سے باہر نکلنا بھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ تھوڑا سا اور قریب جائیے، یہ بھی دور کی بات ہے۔ آپ وضو کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں یقین کہ آپ اس وضو کے بعد نفل، فرض، سنت پڑھ سکیں۔ کیسے ہی لوگ دنیا سے ایسے چلے گئے، وضو کر کے مصلی کی طرف آ رہے تھے کہ ملک الموت پہنچ گیا۔ یہ بھی دور کی بات ہے۔ آپ قیام میں کھڑے ہیں، نہیں کہہ سکتے کہ آپ رکوع میں جائیں گے یا نہیں۔ بائیں طرف سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہیں جانتے کہ بائیں طرف سلام پھیرنا بھی مقدر میں ہے یا نہیں۔ اس سے بھی قریب آئے، اگلا سانس بھی آنا ہے کہ نہیں، پلک جھپکنا بھی آئندہ۔ زندہ تھے، چلے گئے، کچھ لوگ تیاری کر کے گئے اور کچھ لوگوں نے وہ موقع بھی ضائع کر دیا جو ان کی زندگی کا آخری چانس تھا۔ جہنم کے دروازے بند، جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ روزانہ کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا رہا اور بخشش کے دروازے کھلے تھے۔ عزیز بھائیوں، اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کا آخری چانس ضائع کر دیا۔ آپ تھوڑا سا سوچیں، میں اپنی اصلاح کے لیے سوچ رہا ہوں، آپ اپنی فکر کریں۔ نہ جانے آئندہ سال رمضان کا مہینہ ہم میں سے کس کے مقدر میں ہے یا نہیں۔ کب سوچیں گے؟ کب غور کریں گے؟ دنیا سے جانے والوں کو دیکھ لیں، کبھی ان کو دیکھ کے ہی نصیحت پکڑی ہوتی۔ مسجد کے سپیکر میں زندگی کے 20 سالوں میں، 40 سالوں میں، 60 70 سالوں میں گن نہیں سکتے میرے کانوں نے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں دفعہ اعلان سنا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی دنیا سے چلا گیا، میرے کان پہ جوں تک نہ رینگی۔ ذرا تھوڑا سا اور آگے چلیں، کتنے جنازوں کو کندھا دیا۔ تھوڑا سا اور آگے چلیں، جنازگاہ بھی دیکھا ہے، کسی کو یاد ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح ہم نے کتنے لوگوں کو قبر میں دفنا کر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ یہ وقت میرے اوپر بھی آنے والا ہے۔ ہماری زندگی جیسی ہے، جنازے کا اعلان سننے سے پہلے بعد میں بھی ویسی رہی۔ ہماری زندگی جیسی ہے، نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے بعد میں بھی ویسی رہی۔ ہماری زندگی جیسی ہے، قبرستان میں جا کے مردے کو بے بس قبر میں اترتا ہوا دیکھ کر بعد میں بھی زندگی ویسی رہی۔ تو کب بدلیں گے؟ اگر جنازے کا اعلان سن کے میت کو کندھا دے کر قبرستان میں میت کو قبر میں بے بس اترتا ہوا دیکھ کر اگر ہماری زندگی نہیں بدلی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات یاد رکھ لیں کہ سب سے بڑی نصیحت موت ہے، سب سے بڑی نصیحت قبر ہے۔ اگر کوئی جنازہ دیکھ کے، اگر کوئی قبر دیکھ کر اپنی اصلاح نہیں کرتا تو یاد رکھیے اس کے دل کو موم کرنے کے لیے، نرم کرنے کے لیے اس سے بڑی اس کائنات میں اور کوئی نصیحت نہیں۔ اپنا تزکیہ کریں۔ اور آج دوسرا روزہ گزر گیا، اللہ تیرا جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا ہے۔ یا اللہ ہماری آنکھیں آپ دیدہ ہے، ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، الفاظ نہیں ہیں۔ میں نے رمضان کے چاند نظر آنے سے 1-2 گھنٹے پہلے مسجد کی سپیکر سے جنازے کا اعلان سنا، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیسے کیسے نیک ارادے تھے اس جانے والے نوجوان کے، رمضان آئے گا، روزہ رکھوں گا، سحری کے وقت دعائیں کروں گا،
افطار کے وقت دعائیں کروں گا، اور فلاں مسجد میں پروگرام، فلاں مسجد میں پروگرام، اس طرف قرآن کی تلاوت 2 دفعہ مکمل کروں گا، اتنے لوگوں کو صدقہ دوں گا، سارے منصوبے رمضان کا چاند طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے پلین منصوبہ ہمارا، ہم نہیں جانتے، جانے والوں سے پوچھئے، کبھی کوئی قبرستان سے اٹھ کے واپس آئے اور مجھے اور آپ کو بتائے کہ یہ زندگی انمول ہے، اور ایک موقع ہے، ایک موقع ہے۔ قبرستان میں پڑے ہوئے آنسو اتنے بہاتے ہیں کہ ندیاں جاری ہو جائیں، لیکن ان کی فریاد نہیں قبول کی جاتی۔ وہ مجرم ہیں، گناہگار ہیں، وہ دھتکارے ہوئے ہیں، نظر رحمت اللہ کی ان کی طرف نہیں ہے، صرف آرزو ہے، صرف تمنا ہے، صرف خواہش ہے، صرف چیخ و پکار ہے، صرف رونا ہے۔ سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، دونوں جہانوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، جن اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات یہ قبرستان میں پڑے ہوئے شرمندہ افسردہ لوگوں کی چیخ و پکار سنتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہیں سنا دی جائے مرنے والوں کی آہ و بکا، ان کی چیخ و پکار، ان کا واویلا، ان کا رونا، ان کی التجائیں، ان کا گڑ گڑانا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کے غضب اور غصے سے پناہ مانگنے کے لیے منتیں کرنا، کہا اگر تمہیں سنا دیا جائے تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لنا ولہم یا رب العالمین، اللہم اغفر لنا ولہم یا رب العالمین۔ ڈریں اس وقت سے جب ماں قریب نہیں ہوگی، جو معمولی سا دکھ دیکھ کر، ہماری تکلیف دیکھ کر تڑپ جاتی، اور اپنے کانوں کی بالیاں، اپنے وجود کا زیور، زندگی کا کل سرمایہ ماں اور باپ لٹا دیتے ہیں۔ ہمارے بچے کا یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ درد دور ہو جائے۔ ڈریں اس وقت سے جب ماں قریب نہیں ہوگی، باپ قریب نہیں ہوگا، بھائی بازو بن کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، یار دوست سجن بیلی قریب نہیں ہوں گے، کہ تنہائی ہے، چھوٹا سا گھر ہے، جتنا میرا جسم ہے اتنی سی جگہ شاید وہ بھی کسی کے مقدر میں نہ ہو، اللہ نہ کرے ایسی رسوائی کسی کو ملے، اور پھر گھبراہٹ ہے، تنہائی ہے، وحشت ہے، خوف ہے، اندھیرا ہے، سننے والا کوئی نہیں، بچانے والا کوئی نہیں۔ اس دن کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ آئیے، زندگی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، ہمت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، لمبے قیام کر سکتے ہیں، لمبے رکوع کر سکتے ہیں، لمبے سجدے کر سکتے ہیں، ہاتھ جتنی دیر چاہے رب کے سامنے اٹھا سکتے ہیں۔ آج 10 منٹ، 5 منٹ آنسوؤں کے ساتھ آدھا منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہوا میری اور آپ کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت کی صبح تک، پھر قیامت کے دن 50,000 سال کا دن روئیں گے، بلبلائیں گے، چیخو پکار کریں گے گناہگار۔ 50,000 سال کے دن میں سورج کی تپش ہوگی، عرش الہی کا سایہ نہیں ملے گا، حوض کوثر سے جام نہیں ملے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ بینک بیلنس، جائیداد، پراپرٹی، دولت، یہ لمبی خوبصورت قیمتی گاڑیاں، عالی شان بنگلے، اور یہ ہماری برادری، میری تعلیم، میری ڈگریاں، میرا اقتدار، میرا عہدہ، میرا پروٹوکول، میرے تعلقات، یہ سارے اس وقت تک ہیں جب ہم زندہ ہیں۔ حاجی صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، بٹ صاحب ہیں، مغل صاحب ہیں، جٹ صاحب ہیں، وزیر ہے، مشیر ہے، امیر ہے، سرمایہ دار ہے، جگیردار ہے، پڑھا لکھا ہے، افسر ہے، لیکن مرنے کے بعد ان میں سے ایک بھی نام نہیں لیا جائے گا۔ میت ہے، مردہ ہے، اور جنازہ ہے، کفن ہے، قبر ہے، تدفین ہے، اس کے علاوہ کوئی نام نہیں لیے جائیں گے۔ بڑی محبت، بڑے پیار اور بڑا خیال رکھنے والے تمام رشتہ دار ہمارے جنازے پہ پہنچ کے
बार बार घड़ियां देखेंगे, और कुछ लोग तो अपनी पेशानी पर सिलवट भी लाएंगे और कहेंगे मैंने फलां जगह पे जाना, फलां को टाइम दिया, फलां को टाइम दिया, 2 बजे का टाइम था, 2:15 हो गए, 5 मिनट ऊपर हो गए, इसका जनाजा क्यों नहीं उठाया, इसका जनाजा क्यों नहीं पढ़ा गया। ये मेरी और आपकी हैसियत है, किस चीज पे मान है। या बुजुर्ग बैठे हैं, मैंने एक दिन जुम्मे में कहा, जुम्मे के खुतबे में, और हजारों कतार मैंने रोते हुए बूढ़ों को देखा। मैंने पूछा, इन बुजुर्गों से पूछें कि इनके वालिद साहब की कब्र इनको याद है। ये बच्चों से पूछें, इनको दादा की कब्र याद है। सिर्फ 2, 4, 5, 7 साल की गेम है। कौन आएगा बार बार मेरी और आपकी कब्र पे? कौन हमें याद रखेगा? ऐसे बेनामो निशान कर दिए जाएंगे कि जैसे दुनिया में थे ही नहीं, हमारा तसव्वुर भी नहीं रहेगा, ख्याल भी नहीं रहेगा। हाँ, जिंदा रहते हैं नाम, लंबे क़यामों से, लंबे रुकू और सुजूद से नाम जिंदा रहते हैं। मुसल्ले रसूल का वारिस बनने से नाम जिंदा रहते हैं, मिंबर रसूल का वारिस बनने से नाम जिंदा रहते हैं, अच्छे अखलाक से नाम जिंदा रहते हैं, आला किरदार से। आज कितनी सदियां बीत गईं, इज्जत, अदब, तौकीर और एहतराम के साथ हम नहीं, हमारी नस्लें भी, हमारे बच्चे भी नाम लेते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम इब्ने तैमिया, इमाम अहमद इब्ने हम्बल, इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, इमाम अबू दाऊद और पीर अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लामा एहसान अली ज़हीर शहीद, मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी, कैसे कैसे खूबसूरत किरदार दुनिया से गए। आज 50 साल हो गए, 1 सदी बीत गई, 2 सदियां गुजर गई, कितनी सदियां गुजर गई। आज भी वो हमारी महफिलों में, हमारी मजलिसों में, हमारे तज़किरों में वो ऐसे ही जिंदा है कि शायद हम सांस लेते हुए भी ऐसे जिंदा नहीं जैसे वो मर के जिंदा है। आइए किरदार को बेहतर करें, अखलाक को बेहतर करें और जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन तसव्वुर करें, जिंदगी की हर रात को आखिरी रात तसव्वुर करें। और खुदा के लिए सोचिए, कहीं ये मौका भी हाथ से न निकल जाए। रमजान 2022 शायद किसी के मुकद्दर में आइंदा इसके बाद रमजान हो या ना हो, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, मेरे अल्लाह को इल्म है। मौत के लिए बुढ़ापा शर्त नहीं है, मौत के लिए बीमारी शर्त नहीं है, मौत के लिए एक्सीडेंट और हादसा शर्त नहीं है। जिसको कैंसर हो गया, ना होता तो न मरता, वो छत से गिर गया, न गिरता तो न मरता, उनके घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, ना आग लगती तो न मरता, वो गाड़ी से टकरा गया, मोटरसाइकिल पे ना जाता तो ना मरता। सिर्फ तसव्वुरात हैं, सिर्फ ख्यालात हैं, दिल को दी जाने वाली झूठी तसलियां हैं। जैसे मौत का दिन आएगा, जैसे मौत का वक्त आएगा, वैसे ही मुझे और आपको अपनी अपनी मौत की जगह पे किसी न किसी काम के लिए पहुंचना है, जरूर जाना है। माँ बाप को छोड़ के, बहन भाइयों को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के जरूर जाना है। दुनिया से जाने वाले कुछ लोग ऐसे हादसात का शिकार हुए कि उनके जाने से पहले उनके घर वालों ने 20 दफा मना किया, न जाओ, न जाओ, न जाओ, फला काम है, फला काम है, ये कर लो, वो कर लो, फिर चले जाना। लेकिन कौन बचा सकता है मौत से? कौन रोक सकता है जाने वाले को जो अपनी मौत के वक्त पर पहुंच रहा है, जो अपनी मौत की जगह पर जा रहा है? उसकी तेजी का दुनिया की कोई तेज तरीन सवारी मुकाबला नहीं कर सकती, जो इस तेजी से अपनी उस जगह पे जा रहा है जहां मलकुल मौत उसके इंतजार में खड़े हैं। हम नहीं जानते क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, कब होगा, कैसे होगा। मुझे और आपको पाबंद किया गया है हर वक्त तैयारी, हर वक्त तैयारी, हर दिन को आखिरी दिन समझे और हर नमाज को जिंदगी की आखिरी नमाज समझे, हर अजान को आखिरी मौका तसव्वुर करे कि मेरे अल्लाह की तरफ से शायद मुझे आखिरी चांस मिल रहा है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कौन नहीं चाहता कामयाबी? मुझे चाहिए कामयाबी,
آپ کو چاہیے کامیابی، اب تو کمپٹیشن کا دور ہے، بچے بچے کو چاہیے کامیابی۔ کیسی دنیا کی دوڑ ہے، کیسا دنیا سے پیار ہے، کیسی دنیا سے محبت ہے، کامیابی سب کو چاہیے۔ سچے رب نے سید الملائکہ کے ذریعے، سید الانبیاء کے ذریعے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان کے ذریعے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں مجھے اور آپ کو بڑی دفعہ سمجھایا، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کبھی ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوچا کہ میرے رب کی طرف سے یہ مجھے آخری موقع مل رہا ہے کہ میں کامیابی کی طرف چلوں۔ جس نے زندگی کی آخری نماز پڑھ لی، اللہ کے سامنے قیام کیا، رکوع سجدے کیے، اور پھر اسی طرح تسبیح تکبیر تحلیل استغفار کیا، اور اس کے بعد اگلی نماز سے پہلے مر گیا، میں یقین سے کہتا ہوں، باوضو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، اللہ کی رحمت پہ 100% امید رکھ کے کہتا ہوں، انشاءاللہ اس کی آخرت بہتر ہے۔ بدبخت ہے، بد نصیب ہے، ناکام ہے، نامراد ہے اور بدقسمت ہے جس نے عصر سے پہلے کفن پہنا لیکن زندگی کی آخری نماز فجر کی نہ پڑھ سکا۔ بدبخت ہے وہ جس نے مغرب سے پہلے کفن پہنا، زندگی کی آخری نماز ظہر کی نہ پڑھ سکا۔ بدنصیب ہے وہ جو دنیا سے جا رہا ہے اور آخری موقع بھی حی علی الفلاح کا اس نے ضائع کر دیا۔ عزیز بھائیو، کیا ہوگا، کیا ہوگا، کب ہوگا، کیا ہونے والے؟ جب میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، تو غفلت کس بات کی، سستی کس بات کی، کوتاہی کس بات کی؟ ہم تو ایسے غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں جیسے ہمارے پاس پرمٹ ہے کہ جنت صرف تمہاری ہے، تمہارے سوا جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ صرف اور صرف اپنے دل کو دی جانے والی بالکل اسی طرح جھوٹی تسلی ہے جو یہود و نصارہ دیا کرتے تھے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہتے تھے جنت میں یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے۔ وہ تصور کرتے تھے ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، نبیوں کی نسل میں سے ہیں، جنت صرف ہماری ہے، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ عزیز بھائیو، جنت میں وہ جائیں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کی حدوں کو کراس نہیں کیا، جنہوں نے زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک موقع اپنے لیے قیمتی بنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ جانتے ہیں کل کیا ہے؟ کل سے مراد موت ہے، کل سے مراد قبر ہے، قیامت کے دن 50,000 سال کی پیشی ہے۔ کل سے مراد یہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، دونوں جہانوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی عقل مند انسان کون ہے؟ فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور آخرت کے لیے تیاری کرتا رہے، وہ عقل مند انسان ہے۔ عزیز بھائیو، ہم نے عالی شان کوٹھیاں بنائیں اور بڑے بڑے عالی شان بنگلے بنائے، ہمارا عالی شان بزنس ہے اور وسیع تجارت ہے، روزانہ کی ماہانہ کی آمدن بڑی ہے، عیاشی ہے، پروٹوکول ہے، ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ عزیز بھائیو، یاد رکھ لیں، اگر ہم نماز کے پابند نہیں، اگر ہم روزہ نہیں رکھتے، اگر ہم استغفار نہیں کرتے، اگر ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، اگر ہم کثرت ذکر الہی میں اپنا وقت قیمتی نہیں بناتے، اگر ہم دونوں جہانوں کے سردار نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام نہیں پڑھتے، یاد رکھ لیں، بزنس مین ہو سکتے ہیں، تاجر ہو سکتے ہیں، چودھری ہو سکتے ہیں، جگیردار ہو سکتے ہیں، سرمایہ دار ہو سکتے ہیں، وڈیرا ہو سکتے ہیں، ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، عقل مند نہیں ہو سکتے۔ عقل مند وہ ہے جو صاحب حیثیت ہے، جس نے زندگی میں ایک دفعہ بیت اللہ کا حج کر لیا۔ عقل مند وہ ہے جو صاحب ثروت ہے، ہر سال زکوٰۃ دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو روزانہ چھوٹے بڑے ضروری غیر ضروری سارے کام چھوڑ کے اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کرنے کے لیے 5 وقت حاضری دیتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو گرمی کی شدت نہیں دیکھتا، رمضان کے مہینے میں کام بھی چھوڑنا پڑے چھوڑ دیتا ہے، تھوڑا کمانا پڑے تھوڑا کما لیتا ہے، لیکن روزہ نہیں چھوڑتا۔ عقل مند انسان، اللہ کے نبی کہتے ہیں، وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے، آخرت کے لیے تیاری کرے اور دونوں جہانوں کے
سردار نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر آخرت کے حوالے سے بڑا خوبصورت میسج دیا، کہا لوگو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تونگری کو فقر سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، اور اسی طرح عزیز بھائیوں اپنے فارغ وقت کو مصروف ہونے سے پہلے۔ یہ زندگی ایک موقع ہے، اس کے بعد چانس نہیں ہے۔ جتنے بھی فضائل آپ نے سنے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اتنا اجر ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے، تمہیں قرآن دازی کرنی پڑے، اذان دینے کا اتنا اجر ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے، بتا دیا جائے، تم اتنی تعداد میں اذان دینے کے لیے مسجد میں پہنچ جاؤ، تمہیں قرآن دازی کرنی پڑے، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا اجر کیا ہے، تم اتنی تعداد میں مسجد میں آؤ، تمہیں قرآن دازی کرنی پڑے پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا، اس کے اور موت کے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے۔ یہ سارے فضائل اس وقت تک ہیں جب تک زندگی ہے، سانس چل رہے ہیں۔ بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 1 ملین 10 لاکھ ویوز نہیں، 10 لاکھ فالورز نہیں، 10 لاکھ شیئرز نہیں، 10 لاکھ فینز نہیں، 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ جائیے سرچ کریں یوٹیوب سبسکرائبرز کتنے ہیں، 1 ملین ہو جائیں کیا ملے گا، ویوز 1 ملین ہو جائیں کیا ملے گا، اسی طرح فالورز 1 ملین ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ کیا ملے گا، $100 ملے گا، $200 ملے گا۔ آئیے اللہ سے تجارت کریں۔ 10 لاکھ نیکیاں جو بازار میں داخل ہو کے یہ دعا پڑھتا ہے، اور یہ چانس ایک ہے، اس کے بعد دوبارہ کوئی بازار لگنے والا نہیں کہ ہم مرنے کے بعد بھی کسی بازار میں جائیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے 10 لاکھ نیکیاں کمائیں گے۔ صرف 10 لاکھ نیکیاں نہیں ہیں، 10 لاکھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، 10 لاکھ درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ کتنے کتنے خوبصورت فضائل ہم نے سن رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، مظلوم کی بد دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سفر زندگی میں بڑی دفعہ کیا، کتنی دفعہ دعا کی، ہماری گاڑی میں ٹیپ ریکارڈر ہے، ڈانس ہے، میوزک ہے، گانے ہیں، اللہ نہ کرے کئی ایسے حادثات ہوئے، گاڑی کے اوپر سے گاڑی گزر گئی، میت کو پہچاننا مشکل ہو گیا، لیکن ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے، گندے گندے گانے چل رہے، اور جانے والا دنیا سے چلا گیا۔ انجام کیسا برا ہے۔ ڈرے اس وقت سے جب ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ نہ کرے وہ آخری وقت ہو اور ہم گناہ کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں۔ توبہ کیا کریں، استغفار کیا کریں، خیر طلب کیا کریں، اور اللہ کے سامنے آرزو کیا کریں، یا اللہ میں نادان ہوں، میں کم عقل ہوں، مجھے شعور نہیں ہے، غفلت میں عمر گزر گئی، 20 سال بیت گئے، 40 سال بیت گئے، 60 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، اور کتنی غفلت کریں گے۔ فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھیں موت سے پہلے، کیونکہ اس موت کے بعد دوبارہ آپ سفر میں نہیں جائیں گے کہ آپ دعا کریں اور سفر کی دعا قبول ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی کہتے روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، جب وہ افطار کے لیے بیٹھا ہو دوبارہ چانس نہیں ملے گا کہ مرنے کے بعد بھی میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار کے وقت میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ سارے فضائل صرف ایک زندگی کے لیے ہیں، اس کے بعد زندگی نہیں ہے، اس کے بعد آخرت کی تیاری کے لیے کوئی چانس نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے، صرف ایک چانس ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ کب غفلت کی نیند سے بیدار ہوں گے؟ شاید یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آج ایمان کی حالت میں، صحت کی حالت میں ہم نے رمضان کو پا لیا ہے، نماز تراویح، صحت، تندرستی، قوت اور طاقت ہے، کھڑے ہو کے باجماعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں پڑھ رہے۔ رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، ڈانسرز ہیں، سنگرز ہیں، گلوکار ہیں، اداکار ہیں، سارا سال بے پردہ گندے لباس پہن کر ڈراموں فلموں میں کام کرنے والی ہماری اداکارائیں، مسلمانوں کی بے حیا بیٹیاں آدھا دوپٹہ سر پہ لے کے رمضان میں بیٹھے گی۔ مجھے اور آپ کو دین پڑھانے کے لیے، دین سمجھانے کے لیے کہاں چلی گئی عقل؟ کیسے ہم نادان ہو گئے؟ عزیز بھائیوں، اللہ کے لیے یہ موقع قیمتی سمجھیں۔ آج نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ رہے۔ نوجوان کرکٹ کی وادیوں میں ہیں، اور نوجوان انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک
ٹک ٹاک پہ واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگاتے ہیں، اور کیسی کیسی بے حیائی ہے۔ آج کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، 5 وقت کی باجماعت قرآن سن لیں نماز تراویح میں۔ اللہ نہ کرے اگر اگلا سال رمضان کا ہماری زندگی میں آ بھی گیا، اللہ نہ کرے اگر قوت سے طاقت ہمارا ساتھ نہ دے گی تو کیا کریں گے؟ تلاش کرتے بھی رہیں گے کون حقدار ہے جس کو اپنے حصے کا روزہ رکھوا دوں۔ اس جمعے کی بات ہے، ایک نوجوان کو میں نے دیکھا بڑا ہی پریشان، عمر تقریباً 32-35 سال، مجھے کہنے لگا کہ میں نے کسی کو روزہ رکھوانا ہے پورے مہینے کا، آپ کسی نمازی متقی کی طرح مجھے اشارہ کریں۔ میں نے کہا آپ کیوں نہیں رکھتے، آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگا زندگی میں کبھی روزہ نہیں چھوڑا، لیکن رمضان سے پہلے مجھے تکلیف ہوئی، رپورٹس کروائیں، پتا چلا میرے اندر کینسر ہے اور خطرناک حد تک پہنچ گیا، میں اس سال روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو آپ کوئی بتائیں میں جس کو روزہ رکھوا دوں؟ اور میں ایسے حافظ قرآن کو جانتا ہوں جس کا والد 3 مہینے پہلے، رمضان سے 3 مہینے پہلے اپنے بیٹے کے لیے مسجد تلاش کرتا پھر رہا ہے کہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے، وہ نماز تراویح میں قرآن سنائے گا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ رمضان سے 5 دن پہلے اس کے بیٹے کو ایک مسجد مل گئی کہ آپ کا بیٹا اس مسجد میں نماز تراویح پڑھائے گا۔ اس نے قاری صاحب کے لیے، امام صاحب کے لیے اور مسجد کے منتظمین کے لیے رمضان کے آنے سے پہلے بازار سے جا کے سوٹ خریدے۔ میرا بچہ قرآن کی تکمیل کرے گا، میں لوگوں کو گفٹ دوں گا۔ لیکن رمضان سے 2 دن پہلے اس کے بچے کے پاؤں پہ ایک گہری چوٹ آئی، ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ پورا رمضان کا مہینہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آج ان کے چہرے پہ جو افسوس ہے، جو پریشانی ہے، اس کا مداوع کون کرے گا؟ تقدیر غالب آتی ہے، آپ جو سوچیں گے وہ نہیں ہوگا، جو میں سوچوں گا وہ نہیں ہوگا۔ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہمیشہ سے غالب تھا، ہمیشہ کے لیے غالب آئے گا۔ میرے اور آپ کے منصوبے پڑے پڑے رہیں گے اور تقدیر غالب آئے گی۔ آج کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو جائیے۔ 50,000 سال کے دن میں عرش الہی کا سایہ چاہیے تو تھوڑی دیر نماز تراویح میں مسجد میں آئیں اور کھڑے ہو کے اپنے رب کو منا لیں۔ آج نہیں کھڑے ہوں گے، دین سے دور رہیں گے تو 50,000 سال کے دن میں قیامت کے دن کھڑا ہونا پڑے گا اور اس دن کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ عزیز بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے روزے قبول کر لے، اللہ اس رمضان کو صحیح معنوں میں ہمیں بہت زیادہ برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر روزے کو، ہر دن کو آخری دن تصور کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں روز ہر گزرتی ہوئی گھڑی کے ساتھ اللہ میں اپنے قریب کر دے، اتنا قریب کر دے، اتنا قریب کر دے کہ جب ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کے جو بھی مانگیں، اللہ کے مقرب بندے سے ہوتے ہیں، اللہ ہماری دعا منظور کر لے۔ اللہ سے دعا ہے جو اتنا خوبصورت، اتنا بہترین تربیتی اصلاحی میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، میری اور آپ کی تربیت کے لیے، میری اور آپ کی اصلاح کے لیے، میری اور آپ کی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، مجھے اور آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، مجھے اور آپ کو جنت کا وارث بنانے کے لیے، جنہوں نے اتنا بہترین خوبصورت پروگرام، ایسی بہترین محفل سجائی اس گئے گزرے دور میں، جبکہ فرقہ واریت کا دور ہے، فتنے بہت زیادہ ہیں، دنیا کی محبت بڑی ہے، مال کی حرص بڑی ہے، اس کے باوجود بھی وسیع سحری کا، افطار کا انتظام کیا جاتا ہے، سب لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، اللہ کا دیا وہ مال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے نبیوں کا مشن جنہوں نے سر پہ اٹھائے ہیں، ہمیں جنت کا وارث بنانے کے لیے، ہماری ہدایت اور اصلاح کے لیے جنہوں نے اتنا بہترین پروگرام سجایا ہے، اے اللہ ان کی بھی، ان کے والدین کی بھی، ان کے بہن بھائیوں کی بھی، ان کے بیوی بچوں کی بھی، اے اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے خاندان کو قیامت کے دن اپنی رحمت کے ساتھ اس نبیوں کی وراثت کو امت تک پہنچانے والوں کے لیے
قیامت کے دن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبودار ہاتھوں سے اے اللہ انہیں حوض کوثر کا جام نصیب کر دینا۔ یا اللہ یہ جو کھانا کھلاتے ہیں اس کے بدلے اے اللہ ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائیوں، ان کے بیوی بچوں کو، ان کو بھی، ان کی پوری فیملی کو یا اللہ ان کھانوں کے بدلے جنت الفردوس کی نعمتیں نصیب کر دینا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔